ہندوستان کی اپوزیشن جماعتوں نے ایک بار پھر حالیہ لوک سبھا انتخابات کو نہ صرف ہندوستانی روایات و اقدار کے لیے بلکہ ملکی آئین کی حفاظت کے لیے بھی انتہائی اہم قرار دیا ہے۔ کانگریس کے سرکردہ لیڈران ملک بھر میں انتخابی تشہیر کے دوران بار بار یہ بات دہرا رہے ہیں کہ ہندوستانی آئین کی حفاظت کے لیے مرکز میں انڈیا اتحاد کی حکومت بننا بہت ضروری ہے۔ گزشتہ روز کانگریس کے صدر ملک ارجن کھڑگے، رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی اور کانگریس جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی مختلف ریاستوں میں عوام کے درمیان یہ عزم ظاہر کرتے نظر آئے کہ وہ ہر قیمت پر آئین کی حفاظت کریں گے۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے اپنے ایکس پیج پر ایک پوسٹ ڈالی ہے جس میں لکھا ہوا تھا کہ ہم ہر قیمت پر آئین کی حفاظت کریں گے۔ کانگریس کے صدر ملک ارجن کھڑگے نے بھی حکمران جماعت بی جے پی پر الزام عائد کیا کہ وہ غریبوں، پسماندہ طبقات اور قبائلیوں کے حقوق چھیننے کی کوشش کر رہی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امیت شاہ پر نجی تبصرہ نہیں کرتے بلکہ وہ ان کے نظریات کے خلاف ہیں۔ کانگریس آئین کے اصولوں پر چلنے کی بات کرتی ہے لیکن نریندر مودی آئین کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کانگریس پارٹی کے صدر نے وزیر اعظم کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ وہ صرف نفرت پھیلانے کا کام کر رہے ہیں اور انہوں نے ملک میں امن قائم کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ یمن کی مسلح افواج نے صہیونی حکومت کے خلاف آپریشن کے چوتھے مرحلے کا آغاز کرنے کا اعلان کرتے ہوئے رفح پر صہیونی فوج کے حملے کے نتائج کے بارے میں سخت انتباہ دیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ صنعاء، غزہ پر اسرائیل اور امریکہ کے حملوں سے متعلق صورتحال اور رفح کے علاقے میں فوجی کارروائیوں کے لیے ان کے آمادہ ہونے کا جائزہ لے رہا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ اگر اسرائیل رفح میں اپنی فوجی کارروائیاں شروع کرے گا تو ان تمام بحری جہازوں کو فوجی حملے کا نشانہ بنایا جائے گا جو مقبوضہ فلسطین میں داخل ہوں گے۔ یحییٰ سری نے خبردار کیا ہے کہ اگر غزہ کی جنگ بند نہیں ہوگی اور ملت فلسطین کا محاصرہ ختم نہیں ہوگا تو ہم ایک بڑی اور بھرپور جنگ کے مقدمات فراہم کرنے اور اس کی تیاری کے لیے ذرہ برابر بھی پس و پیش نہیں کریں گے۔ اس سے قبل یمن کی تحریک انصار اللہ کے سربراہ سید عبد الملک بدر الدین الحوثی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ 202 دنوں میں 102 بحری جہازوں کو حملے کا نشانہ بنایا جا چکا ہے، تاکید کے ساتھ کہا کہ جب تک غزہ کی جنگ اور اس کا محاصرہ جاری رہے گا اس وقت تک ہمارے حملے بھی جاری رہیں گے۔ بدر الدین الحوثی نے کہا کہ یمن کی فوجی کارروائیوں کے بعد سے بحیرہ احمر سے امریکی بحری جہازوں کی 80% آمد و رفت رک گئی ہے اور بحیرہ احمر سے ہو کر گزرنے والے امریکی جہازوں کے بیمے کے اخراجات میں بعض مواقعوں پر $50 ملین کا اضافہ ہوا ہے۔ دنیا بھر میں فلسطینی عوام بالخصوص اہل غزہ کی حمایت میں احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکہ سے لے کر ایشیا تک اور یورپ سے لے کر افریقہ اور آسٹریلیا تک سبھی مقامات پر ان دنوں فلسطین کے حامی سڑکوں پر ہیں جو غزہ میں غاصب صہیونی حکومت کے ہاتھوں جاری نسل کشی کو روکنے اور وہاں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں امریکی شہر نیو یارک کی پولیس کے سربراہ نے اعتراف کیا ہے کہ 7 اکتوبر کے بعد سے اب تک فلسطین کی حمایت میں صرف نیو یارک شہر کے اندر 2400 سے زائد مظاہرے ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی گزشتہ کئی ہفتوں سے امریکہ میں فلسطین کی حمایت شروع ہونے والی طلبہ تحریک کا دائرہ امریکہ کے متعدد شہروں سے نکل کر دنیا کے دیگر خطوں تک
پھیل گیا ہے، جس کی شدت اور وسعت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسری جانب امریکی اور یورپی پولیس کا فلسطین کی حمایت کرنے کی پاداش میں طلبہ کے خلاف بہیمانہ تشدد جاری ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق صرف امریکہ میں پولیس اب تک 2300 سے زائد طلبہ کو گرفتار کر چکی ہے۔ اس درمیان امریکی یونیورسٹی پرنسٹن سے خبر آ رہی ہے کہ وہاں کے طلبہ نے مصائب و آلام اور بھوکمری کا شکار غزہ کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے بھوک ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ ادھر فرانس کی حکومت نے بھی فلسطین کے حامی طلبہ کے خلاف ایکشن لینے کے لیے یونیورسٹی کے اعلیٰ عہدیداروں کو فری ہینڈ دے دیا ہے۔ گزشتہ روز فلسطین کی حمایت اور ناجائز صہیونی حکومت کے جرائم کی مذمت میں سب سے بڑا مظاہرہ یمن میں ہوا، جہاں دسیوں لاکھ یمنی شہریوں نے ملک کے 15 صوبوں کے 180 مقامات پر سڑکوں پر نکل کر دنیا بالخصوص علاقے میں امریکہ کی سامراجی سازشوں کی شدید مذمت کی اور واضح کیا کہ غزہ میں جب تک امریکی حمایت کے ساتھ صہیونیوں کے جرائم جاری رہیں گے، ان کے مظاہروں اور احتجاج کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ اقوام متحدہ کے انسان دوستانہ امور کے شعبے کے ترجمان نے شہر رفح پر نسل کش صہیونی حکومت کے حملے کے خطرے کی بابت خبردار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسان دوستانہ امور سے متعلق شعبے کے ترجمان ینس لارکا نے کہا ہے کہ رفح پر حملہ غزہ کے لیے انسان دوستانہ امداد کی ترسیل کے کام پر ایک کاری ضرب ہوگا، کیونکہ رفح اس کام کا مرکز ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ شہر رفح پر کسی طرح کا حملہ عام شہریوں کے قتل عام کا باعث بن سکتا ہے اور اس سے غزہ کے لاکھوں شہریوں کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت ICC نے عدالت یا اس کے عملے کو دی جانے والی دھمکیوں پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اسے جرم قرار دیا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق بین الاقوامی فوجی عدالت نے امریکہ اور غاصب صہیونی ٹولے کی جانب سے دی جانے والی دھمکیوں پر رد عمل دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ عدالت یا اس کے عملے کے خلاف دھمکی جرم ہے اور ایسا کرنا عدالت کے کام میں مداخلت کے مترادف ہے۔ نسل کش غاصب صہیونی حکومت کی کلنگ مشین غزہ میں بدستور نہتے عوام اور معصوموں کی جان لے رہی ہے۔ غزہ کے نہتے اور مظلوم عوام کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت و بربریت کو 2 ماہ 11 دن کا عرصہ گزر گیا ہے، مگر صہیونیوں کی کلنگ مشین بدستور بے گناہوں بالخصوص خواتین اور بچوں کی جان لے رہی ہے۔ ارنا نیوز کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صہیونی دہشت گردوں نے غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں کم سے کم 26 فلسطینی شہید اور 51 زخمی ہو گئے۔ فلسطین کی وزارت صحت کے مطابق صہیونی دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد اب 34,622 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 77,850 سے زائد ہے۔ صہیونی دہشت گردوں نے اپنی تازہ ترین بربریت میں غزہ کے ممتاز سرجن ڈاکٹر عدنان البرش کو تشدد کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا۔ صہیونیوں نے اس ڈاکٹر کو گزشتہ برس دسمبر میں طبی عملے کے 10 دیگر افراد کے ہمراہ اغوا کر لیا تھا۔ آزاد ہونے والے ان افراد کا کہنا ہے کہ صہیونیوں نے انہیں تشدد کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا۔ دوسری جانب یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ نے یوکرائن اور غزہ کی جنگ کے حوالے سے مغرب کے دوہرے معیار کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ لوگوں نے یوکرائن کی حمایت میں ہمارا فوری اور فیصلہ کن رد عمل دیکھا، لیکن وہ فلسطین کے حوالے سے ہمارے رویے پر شکوک و شبہات کا شکار ہے۔ انہوں نے 7 اکتوبر کو ہوئے طوفان الاقصی آپریشن کے تناظر میں حماس کے خلاف مغرب کے معاندانہ موقف کو دہراتے ہوئے کہا، لیکن بقول ان کے ایک ہولناک واقعہ یعنی طوفان الاقصی آپریشن دوسرے خوفناک واقعے یعنی غزہ میں صہیونی جرائم کا جواز نہیں بن سکتا۔ انہوں نے صاف کہا کہ گزشتہ 7 ماہ سے غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ وحشت ناک ہے۔
ٹرینڈاڈ اینڈ ٹوباگو نے فلسطین کو ایک ملک کی حیثیت سے سرکاری طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ٹوباگو کی حکومت نے اپنے بیان میں اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ اس نے یہ اقدام پائیدار امن کے اہداف کے تحت انجام دیا ہے، اعلان کیا کہ فلسطین کو تسلیم کرنا منصفانہ اور اخلاقی امر ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ فلسطین کو تسلیم کرنا فلسطینی عوام کے جائز مطالبات اور ان کی حمایت کا عکاس ہے۔ محدود اختیارات کی حامل فلسطینی انتظامیہ کی وزارت خارجہ نے جمہوریہ ٹوباگو کے فلسطین کو تسلیم کرنے کے اقدام کا خیر مقدم کیا ہے اور اسے بین الاقوامی قوانین اور بین الاقوامی قراردادوں کے مطابق اہم قرار دیا ہے۔